ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہمیں سورۃ الانعام پڑھنا ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی سورہ ہے، تو اس میں جو ہے مکی صورتوں میں جو زیادہ تر تذکرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسالت کا، اور اس میں تذکرہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، توحید کا، رسالت کا، اور قیامت کا، اور قبر میں جو ہے مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، اسی کے متعلق تذکرہ ہوتا ہے کس میں، مکی سوروں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفوں کا سزاوار جو ہے، حقدار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی نے جو ہے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ لیکن یہ جو کفار ہے یہ ان دونوں چیزوں کو برابر جانتے ہیں، یعنی وہ اندھیروں اور روشنی کو ایک جانتے ہیں، جبکہ روشنی الگ ہے اور اندھیرے الگ ہے، یہ مختلف دو چیزیں ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا مٹی سے، ثم قضى اجلا، اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک معین وقت مقرر کر دیا جب تمہیں مرنا ہے۔ تین مٹی جی، یہ توئی سے تین ہے، وہ تا سے تین کا مطلب انجیر ہوتا ہے، یہ توئی سے تین ہے، وہ تے سے تین ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس نے ایک اور تمہارے لیے مقررہ وقت کیا ہے جو اس کے پاس ہے۔ ثُمَّ كُنتُمْ تَمْتَرُونَ، تو ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، لیکن تم کیا ہو، تم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ایک اس نے تمہیں بنا کے مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا اور وقت مقرر تمہارے لیے طے کر دیا۔ یہ ہو گیا تمہاری ڈیتھ کا ٹائم، کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے جب بھی تم دنیا میں آؤ گے اس کے بعد تمہاری ڈیتھ ہوگی۔ اور ایک اور وقت اللہ نے مقرر کیا ہے جب ہر کسی کو دوبارہ کھڑا ہونا ہے اللہ کے دربار میں، ٹھیک ہے، یا قیامت کا جو مقرر وقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے۔ لیکن کیا ہے، انتم تمترون، تم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جب کہ آسمانوں میں بھی وہی ایک اللہ ہے اور زمینوں میں بھی وہی ایک اللہ ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی، اور جو تم عیاں کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو اعمال کے حساب سے، جو تم کما رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے مگر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسے منہ پھیر دیتے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ جو ہے مخاطب جو ہے نا وہ کفار ہے، مکہ کے قریش ہے، کفار ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی جگہ جو ہے اہل کتاب کا تذکرہ آئے گا، منافقوں کا بھی ایسی اوپری تذکرہ آئے گا، مگر اکثریت جو بھی مخاطب ہوں گے وہ مشرکین مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس تناظر سے ان آیتوں کو سوچو کہ یہ کن کے ساتھ چل رہا ہے خطاب، مشرکین مکہ کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس انہوں نے جھٹلایا اس حق کو جب وہ ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس عن قریب ان کے پاس آئے گا وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی عن قریب ابھی قیامت آنے والی ہے، جب وہ قیامت کی سزا ان پہ برپا ہو جائے گی، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، جسے یہ ٹھٹھے مارتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی بستیاں وہ ہے، کتنے جو ہے وہ بستیاں تھی جو آباد تھی ان کے ارد گرد میں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان کو، جب کہ ہم نے ان کو ان کے قدم جما دیے تھے اس زمین پر، جب کہ ان کے قدم اتنے جمے نہیں ہیں، یعنی یہ اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں جتنے ڈیولپڈ وہ تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمْعَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان کو آسمانوں سے جو ہے بارشیں بھی بھیجی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بھی بچھا کے رکھی تھی جو بہہ رہی تھی ان کے لیے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، مگر ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اللہ نے اس کے بعد ایک دوسری قوم کو لایا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اگر ہم، کیونکہ یہ مطالبہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آسمان سے تم ڈائریکٹلی کتاب کیوں نہیں لاتے،
تو رب کہتا ہے کہ اگر ہم اوراق پہ، ورقوں پہ، کاغذ پہ لکھ کے کتاب نازل کرتے، یہ اس کو ٹچ بھی کرتے کہ ہاں کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کیا کرتے، یہ پھر بھی یہ اس کو دیکھ کے بولتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کہتے ہیں اس پہ جو ہے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کر دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو معاملہ ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے وہ ان کا فائنل ہوتا ہے کہ اس کے بعد یا تو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا پھر عذاب نازل ہو جاتا ہے، اس کے بعد تباہی اور بربادی نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو نازل کر دیتا اور یہ فرشتے کو دیکھتے، پھر ان کے پاس جو ہے ایک ہی آپشن تھا کہ قبول کرو، اگر یہ قبول نہ کرتے پھر کیا ہوتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے پھر تو معاملہ طے ہو چکا ہوتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملتی، ایسے جو ہم فرشتے نازل نہیں کر رہے تو اس سے ان کو مہلت مل رہی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اب یہ دوسرا معاملہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے جو آپ کو پتہ کس کو اعتراض تھا، مشرکین مکہ کو، وہ بولتے تھے یہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی تکلیف جو ہے نا یہی اعتقاد رکھنے والوں لوگوں کو ہے کہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے، ان کو نا یہ پچتی نہیں تھی بات کہ یہ انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے۔ تو رب نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بھیجتے کسی فرشتے کو رسول بنا کر، تو مجھے کیا بھیجنا تھا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، مجھے تو اس کو بھی انسان ہی بنانا تھا، کیونکہ دعوت کن کو دینی تھی، انسانوں کو دینی تھی، تو فرشتے آتا تو کس شکل میں آتا، تو اس کو بھی انسان بھی بن کے آنا تھا۔ پھر کیا ہو جاتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر تو یہ وہی شک کرتے جو یہ اس ٹائم کر رہے ہیں، پھر یہ اس کو بھی بولتے تم انسان ہو۔ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے، اس کو بھی کس شکل میں بھیجتے، انسان کی شکل میں بھیجتے، تو وہ بھی انسان تھا، آپ بھی کیا ہو، انسان ہو، تو شک تو اپنی جگہ پھر بھی سٹینڈ رہا نا، پھر ان کو کیا ثبوت تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یقیناً آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ان کا بھی اپنی قوم نے جو ہے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو ان کو پھر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے گھیر لیا۔ یعنی جب وہ اپنی قوم کو ڈراتے تھے عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل کرے گا، وہ اس کا استہزاء مذاق اڑاتے تھے، پھر ان کو اسی عذاب نے جو ہے گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ ذرا گھومو اس دنیا میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ بتائیے کس کا ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ قل للہ، کہہ دیجیے یہ تو اللہ کا ہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے لیے لکھا ہے کہ رحمت میرے لیے لازم ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، یقیناً میں تم سب کو جمع کروں گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ والذین خسروا انفسہم، جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈال دیا، فہم لا یؤمنون، وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یقیناً اسی کا ہے جو رات کو قرار کرتا ہے اور دن کو پھیل جاتا ہے، یعنی رات کو بھی جو ہے مخلوق ہے اللہ کی، جو سکون اور آرام کرتی ہے، اور جو دن میں زمین پر گھومتی ہے، وہ ساری کی ساری کس کی ہے، اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتخذوا ولیًا، کیا اللہ کو چھوڑ کے تم نے کسی دوسروں کو دوست بنایا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے فاطر السماوات والارض، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ وہ یطعم ولا یطعم، اور اس کی ذات وہ ہے جو لوگوں کو کھلاتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو کوئی کھلائے۔ اور جن کو، یعنی اشارہ ان کی طرف ہے کہ جن کو تم نے دوست بنایا ہے، تمہارے وہ سارے دوست کیا ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی مانگتے ہیں کہ مجھے کھانا دے دو، ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو کھانا کھلاتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کس کو دوست بناؤ، اللہ کو بناؤ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں، اور میں مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ قل انی اخاف، دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں،
قل آپ بتا دیجئے انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت تو اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم پھر مجھ پر بھی عذاب ہوگا بڑے دن کا، بہت بڑا عذاب ہوگا اگر میں نے رب کی نافرمانی کی۔ پھر تم لوگوں کا حشر کیا ہوگا اگر تم نافرمانیاں کر رہے ہو۔ من یصرف عنہ جو بچا لیا گیا اس عذاب سے یومئذ اس دن فقد رحمہ تو سمجھ لو اس پر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ وذالک فوز المبین اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کسی پریشانی سے فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس سے بچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہیے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پھر تو وہ ہر کسی چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ دانا ہے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً بتاؤ کون تمہیں اب اس میں سب سے بڑی گواہی کیا چاہیے تمہیں، یعنی میری رسالت میں، قیامت میں، ٹھیک ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں، اس کی توحید میں کون تمہیں گواہ چاہیے؟ قُلْ لِلَّهِ بتا دیجئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ شہید بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان اب وہی گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور اسی نے میری طرف یہ قرآن نازل کیا ہے لِأُنذِرَکم تاکہ میں تم کو خبردار کروں بہی اس کے ذریعے وَمَن بلغ اور جو جن تک یہ قرآن پہنچے گا وہ بھی اس سے خبردار ہو جائیں گے، یعنی تم تک بھی قرآن پہنچے گا تمہیں خبرداری ہوگی اور میری امت میں جتنے لوگ آئیں گے جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کے لیے یہ خبرداری ہوگی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ آپ بتا دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد کہہ دیجئے وہ اللہ تو صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، میرا تمہارے اس شرک کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی گئی ہے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ یہ وہ والی آیت واپس ریپیٹ آ گئی، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ والی، یہ آپ کو پہچانتے ہیں ویسے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا، وہ تو ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کو جھٹلاتا ہے اور اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان سب کو جو ہے جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اور اس دن ہم کہیں گے کن سے؟ ان مشرکوں سے۔ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے روز محشر میں، پھر ان مشرکوں سے پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن پہ تم نے سہارا رکھا تھا، مجھے فلانی چھڑائے گا، مجھے وہ چھڑائے گا، مجھے یہ چھڑائے گا، کہاں ہے تمہارے وہ شریک؟ الذین کنتم تزعمون جو تم نے خود بخود گمان کر رکھے تھے، جن کا تمہیں زوم تھا، جن کا تمہیں گمان تھا، جن کا تمہیں وہم تھا مجھے بچا لیں گے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین اس دن ان کی کوئی چال بازی نہیں چلے گی، ما كنا مشرکین ہم نہیں تھے مگر مشرک، خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں گے کہ ہم مشرک تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم دیکھ لیجئے کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں خود پہ، یعنی اس ٹائم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی توحید پر ہے، لیکن اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت خود بولیں گے ہم مشرک ہیں۔ دیکھیے کیسے جھوٹ بولتے ہیں یہ خود پر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گمراہی میں ڈال دیا ہے اس چیز نے ان کو جو یہ خود بخود گڑھتے ہیں، جو یہ جھوٹ بناتے ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ان میں سے کچھ ہے جو آپ کی طرف یعنی آپ کے کلام کو، آپ کی باتوں کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن مقدس کو سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لیکن ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، أَن يَفْقَهُوا تاکہ یہ نہ سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں ہم نے جو ہے ایک بار ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سنتے نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر یہ ہر کسی قسم کی نشانی بھی دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। यहाँ तक कि जब ये आपके पास आते हैं, आपसे बहस करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं और ये काफिर, और आपको बोलते हैं ये तो पिछलों की कहानियाँ हमें सुना रहा है। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु, एक तो बाकियों को भी इस चीज़ से हक़ से रोकते हैं और ख़ुद भी रुकते हैं। वहीं युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, लेकिन हकीकत में ये ख़ुद को ही हलाक करते हैं, लेकिन इनको इसका शऊर नहीं है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नार, काश कि वो वक्त आप देख लेते जब इनको आग पे अल्लाह ताला खड़ा कर देगा। फ़क़ालू, उस वक्त ये कहेंगे या लैतना, है अफसोस हमारी जानों पर, नुरद्दु, काश हम वापस लौटाए जाते, वला नुकद्दिबु बिआयाति रब्बिना, हम अल्लाह की आयत का जो है अब इनकार नहीं करेंगे, व नकून मिनल मोमिनीन, और हम ईमान वालों में से हो जाएंगे। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत में ज़ाहिर हो गया उस चीज़ का जो ये छुपाते थे, यानी जिस चीज़ के मुतल्लिक़ ये छुपाते थे वो सारी हालत इनके सामने अब आ गई। वलो रुद्दू, अगर इनको लौटाया भी जाए, लादू, ये फिर भी उसकी नाफरमानी करेंगे, लिमानुहु, जिनसे इनको रोका गया है, अनहु व इनहुम लकादिबून, क्योंकि ये है ही झूठे। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये इस वजह से क्योंकि ये बोलते हैं बस ज़िंदगी इस दुनिया की ज़िंदगी है, बाकी ये सब झूठ है जी। कब्र में खड़ा होना है, कब्र में अज़ाब होगा, क़यामत होगी, फिर खड़ा होना है, जवाब देना है, ये सारा झूठ है। वमा नहनु बिमबऊसीन, हमें वापस खड़ा वड़ा कुछ नहीं होना है, हमें वापस नहीं लौटना, ये सारा झूठ है। क्या बोलते? बस जो लाइफ है वो दुनिया की लाइफ है, इसके बाद बाकी कुछ नहीं है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू, काश आप देख लेते उस वक़्त जब इनको खड़ा किया जाएगा, अला रब्बिहिम, अपना रब, क़ाल अलैसा हाज़ा बिलहक़, फिर कहेगा क्या अब ये सच नहीं है? काश आप उस दिन को देख लेते जब इनको रब खड़ा करेगा, फिर पूछेगा अलैसा हाज़ल हक़, क्या ये सच नहीं है? क़ालू बला, ये कहेंगे बेशक, व रब्बिना, ए हमारे रब, ये तो सारा सच था। क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, पस चखो अब मज़ा उस वजह से क्योंकि तुम इनकार करते थे। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, यकीनन खसारे में डाल दिया उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की मुलाकात से। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़्ततन, यहाँ तक कि उन पे आ गया अल्लाह की तरफ से वो अज़ाब अचानक। क़ालू या हसरतना, उस वक्त उन्होंने कहा हाय अफसोस, अला मा फ़रतना फ़ीहा, हमने छोड़ दिया इस चीज़ को, वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, और जो है यानी हम इससे गाफिल हो गए थे, हमने इस चीज़ को पुश्त डाल दिया था जो हकीकत थी, और वो उठाए होंगे औज़ारहुम, उस बार को, उन गुनाहों को, अला ज़ुहुरिम, अपने पुश्तों पर। अला सअ मा यज़रून, बहुत ही बुरा है जो बोझ ये लादे हुए है अपने ऊपर। वमल हयात, दुनिया की हकीकत क्या है? वमल हयात दुनिया, दुनिया की हकीकत नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, इल्ला मगर लइबुन व लहव, खेल तमाशा। दुनिया की ज़िंदगी क्या है? खेल तमाशा है, ये बस कुछ ही लम्हों का है, यहाँ बस यही खेल तमाशा चल रहा है। वलदारुल आखिरत खैरुन, हकीकत में आखिरत का घर बेहतर है, लिल्लज़ीन यत्तक़ून, परहेज़गारों के लिए। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुमको अक्ल नहीं है? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका, यकीनन हम जानते हैं कि आपको गमगीन करता है। देखो तौहीद की आयतें आ रही है, हम जानते हैं कि आपको गमगीन करती है, अल्लज़ीना यक़ूलून, जो ये बातें करते हैं, फ़इन्नहुम ला युकद्दिबूनक, ये हकीकत में आपको नहीं जुटलाते। जो आप इनके सामने हक़ बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, जो आप इनके सामने हक़ लाते हैं, मुझे पता है जब ये इनकार करते हैं तो आपको बहुत जो है दुख पहुँचता है इसका, लेकिन हकीकत में ये आपको इनकार नहीं करते हैं। वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, हकीकत में तो ये अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो आप पैगंबर भेजे गए, रसूल भेजे गए, उनका भी इनकार किया गया। फ़सबरू, बस उन्होंने क्या किया? सब्र किया। अला मा कुज़िबू व ऊज़ू, जो उनको जुटलाया गया और जो उनको तकलीफ़ दी गई उन्होंने उस पर सब्र किया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा रहा है आप भी सब्र कीजिए। हत्ता आताहुम नसरुना, जब तक अल्लाह की मदद उनको पहुँच गई। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह अपने तरीक़े को नहीं बदलता। यानी आप भी सब्र कीजिए, अल्लाह आपको भी अपनी मदद भेजेगा।
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ پہ تو خبریں پہنچ ہی چکی ہے آپ سے پہلے رسولوں کی، یعنی جب ان کے مدد ہوئی، ان کو نصرت ہوئی، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، ان کو جھٹلایا گیا، وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، تو آپ صبر کیجئے اور انہی کے طریقے پہ چلیے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اب اگر پھر بھی، یعنی میری نصیحت کے باوجود بھی، دیکھو کتنی زبردست آیت آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر اس کے باوجود پہ آپ پہ باری گرا ہو رہا ہے، آپ کو یہ جو ہے تکلیف زیادہ پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اعراضہم، ان کا یہ انکار کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہیں اپنی طاقت ہے، اگر آپ کو خود پر قوت ہے، ان تبتغی نفقن، تو زمین میں کوئی کھڑا کھود دو، فی الارض او سلما فی السماء، یا آسمان پہ سیڑھی چڑھا دو، تو تأتیہم بآیہ، لا وہاں سے کوئی نشانی اگر لا سکتے ہو، اگر آپ کو زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو زمین میں کھودو ایک سرنگ، یا آسمان میں چڑھاؤ سیڑھی، لاؤ پھر معجزہ خود اگر لا سکتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكْفُرُونَ مِن، تو اگر فَلَا تَكُونَنَّ، اس میں جو یہ ہے نا مٹا ہوا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو جمع کرتا ہدایت پہ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ جاہلوں میں سے نہ بنیں، پس آپ جاہلوں میں سے نہ بنیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً حقیقت میں تو ایمان لاتے ہیں جو کان کھول کے سنتے ہیں ان حقائق کو۔ والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، یہ تو مردے ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کو سب ادھر ہی لوٹنا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ پوچھتے ہیں اس پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا بہت بڑا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، ان کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کوئی بڑی نشانی لانے میں، لیکن آپ کو اس کی واقفیت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے نشانی دکھا دی پھر الٹیمیٹم ختم ہو جاتا ہے، مدت ختم ہو جاتی، پھر لوگوں کو مہلت نہیں ملتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ جو بھی جانور چلتے پھرتے ہیں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور جو پرندے ہوا میں اپنی پروں سے اڑتے ہیں، وہ ساری کی سوری آپ کی طرف سے ایک ایک جماعتیں میں نے مقرر کی ہے، ان میں بھی جماعتیں مقرر کی ہے، تم میں بھی۔ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے اپنی کتاب میں ہر شے کو محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ان سب کو اللہ کے دربار میں لوٹنا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی سینگ والے بکرے نے کسی بغیر سینگ والے بکرے کو جو ہے سینگ مار دیا، ٹھیک ہے، اس کو حساب دینا ہے اس کا قیامت میں، جانوروں کا بھی حساب ہوگا، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے، پرندوں کا بھی حساب ہوگا، جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا اس کا حساب دینے کے بعد ان سب کو کہہ دیا جائے گا کہ اب مٹی بن جاؤ، وہ اسی وقت سارے کے سارے، ان کو لیکن جو ہے عذاب وذاب نہیں ہوگا، ان کو جنت اور جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بس حساب لیا جائے گا، جسٹس کی جائے گی۔ اگر سینگ والے نے کسی بغیر سینگ والے کو جو ہے ٹکر ماری تھی تو اس کو واپس وہ کیا جائے گا، اس کے بعد سب کو بول دیا جائے گا کہ مٹی بن جاؤ، اسی وقت کافر کہیں گے جو سورۃ العما یتساءلون میں ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی مٹی بن جاتے۔ جب وہ دیکھیں گے آنکھوں سے کہ سارے جانور کیا بن گئے، مٹی بن گئے، نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں گئے، کاش ہم بھی مٹی ہی ہوتے، ہم بھی اس عذاب سے بچ جاتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سمن و بکمن، وہ گونگے ہیں بہرے ہیں، فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہے، من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، جسے چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم ساعۃ اغیر اللہ تدعون، آپ بتا دیجئے ان کو، بلا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے یا قیامت آ جائے پھر تم کس کو پکارو گے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ حقیقت میں اس وقت صرف اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پس جو ہے جو بھی تم پکارتے ہو مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا تو اس کو دور کر دیتا، اور جن کو تم شریک بناتے ہو
اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اس وقت ان کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے لوگوں پر بھیجے انبیاء، اور ان کو اللہ نے پکڑا پریشانیوں میں، سختیوں میں اور تکلیف میں، تاکہ وہ گڑ گڑائے، عاجزی کرے، اللہ کے دربار میں واپس آ جائے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن حقیقت حال یہ ہو گیا کہ جب اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آئے، ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، اور جو بھی یہ اعمال کرتے تھے اللہ نے ان کو جو ہے آراستہ کیا، ان کو مزین کیا، ان کو سجا دیا ان کے لیے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا، جب وہ بھول گئے اللہ کی نصیحت کو بھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے برکت کے دروازے ان پہ کھول دیے۔ جب یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے ان کے لیے دنیا آسان کر دی۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، جب یہ خوش ہوئے اس میں، بِمَا أُوتُوا، جو ان کا اللہ نے دیا، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس اللہ نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس پھر وہ اس پہ جو ہے اب افسوس کرنے لگے، تو مایوس ہونے لگے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہے ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، آپ بتا دیجئے ذرا، مجھے بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جو ہے سننے کی طاقت چھین لے، تمہارا جو ہے دیکھنے کی طاقت چھین لے، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کون ہے الہ، یاتیکم بہ، جو تمہیں یہ ساری چیزیں دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، آپ دیکھیں ہم کیسے ان پر واضح طور اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، آپ بتا دیجئے اگر اللہ کا عذاب تم پہ اچانک آ جائے یا خبردار کرنے کے بعد آ جائے تو ظالموں کے بغیر کوئی جو ہے برباد ہو جائے گا، کوئی ہلاک ہو جائے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجے پیغمبر لیکن وہ تھے کیا، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، پس جس نے ایمان لایا اور اصلاح کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو وہ غمگین ہوگا نہ اسے کوئی خوف ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس نے انکار کیا میری آیات کا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اسے پکڑا عذاب نے اس وجہ سے کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بتا دیجئے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا آپ کو میرے پاس خزانے ہیں، جو تم مجھے دعویٰ کرتے ہو کہ آپ معجزات لاؤ، میں نے کبھی نہیں کہا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، میں نے نہیں کہا میرے پاس غیب کا علم ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ بتا دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک سمان ہو سکتے ہیں؟ فلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا، اور آپ خبردار کیجئے ان کو جو ڈرتے ہیں اس دن سے جب وہ الی ربہم، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کیونکہ اس دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ خبردار ہو جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور ان کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح اور شام جو ہے اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا تھا، مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، مشرکین کے جو سردار تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہاں دیکھا کہ غلاموں کی جو ہے فوج ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، تو ان کو یہ سمجھتے تھے اپنی قوم میں بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب کہا ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے بے عزتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں ایسا کام، آپ ان کو اپنے سے دور کر دیجئے، یا آپ ہمارے لیے الگ وقت مقرر کر دیجئے، جب ہم آپ کی مجلس میں آئے تو یہ نہیں ہونے چاہیے، وہاں پہ ان کو نکال دیجئے، ہم آپ کا سنیں گے،
ٹھیک ہے، پھر ہم جب نکل جائے تو پھر سے یہ آپ کے دربار میں آ جائے۔ تو تھوڑا بہت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ان کے دل جو ہے بہت غمگین تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے تھوڑا بہت مائل ہونا ہی چاہتا تھا کس کی طرف، کہ ان کی بات مان لے۔ تو رب نے یہ آیت نازل کر دی، اپنے سے دور مت کیجئے ان کو جو صبح اور شام پکارتے ہیں اپنے رب کو اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کا حساب نہیں ہے، آپ ان کا حساب نہیں لیں گے۔ وما من حسابک علیہم، اور آپ سے وہ حساب نہیں لیں گے، نہ آپ پر ان کا حساب ہے نہ ان پر آپ کا حساب ہے۔ من شیء، کسی چیز میں۔ تطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی وجہ سے ان جاہلوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ وہ سمجھ لے، کیونکہ ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں جی کوئی ہم سے شکل میں، کوئی ہم سے عقل میں، کوئی ہم سے مال میں کم ہے، پھر ہمیں بھی اگر تھوڑا بہت ہتک ہو گیا نا دل میں تو سمجھ لو ہم بھی انہی کفار مشرکی جاہلوں کی طرح ہے۔ ہمیں یہ ہتک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ویلیو اس کا ہے جس کا تقویٰ ہے۔ ویلیو یہ نہیں ہے آپ کپڑے کیسے لگاتے ہیں، آپ داڑھی کیسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کی شکل کیسی ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں رب کے پاس۔ رب کے پاس صرف ویلیو ایک چیز کا ہے، وہ ہے تقویٰ، کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اس کا ویلیو ہے رب کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی طرح آزماتا ہوں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، جب یہ کہتے کیا یہ ہے وہ نا، تنظر کہتے، کیونکہ یہاں جب تک آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھو گے نہیں تو آپ کو سٹائل نہیں آئے گا سمجھ کے کس انداز میں اس آیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا انداز اس طرح سے، کیا یہ وہ ہے جن پہ اللہ نے مہربانی کی، یہی ہے وہ، یعنی مذاق کرتے تھے ان کا، طنز کرتے تھے ان پہ۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا، میرے شکر گزار بندے کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب میرے مومن بندے آپ کے پاس آئے جنہوں نے میری آیتوں پہ ایمان لایا ہے، جب یہ آپ کے دربار میں آئیں گے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، آپ ان کو کہیں گے السلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، یقیناً تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے رحمت کو۔ انہ من عمل منکم سوءا، جو بھی تم میں سے کوئی گناہ کرے گا، بجہالت، کس سے؟ جہالت سے ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا، ٹھیک ہے، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے، واصلح، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے، یعنی پھر دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے، فانہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیات کو واضح طور بیان کرتا ہے تاکہ گمراہوں کا راستہ واضح ہو جائے اور حق کا راستہ واضح ہو جائے، کیونکہ جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ گمراہوں کا راستہ ہے، جو اس حق کی پیروی کرے گا وہ اللہ کا صراط المستقیم پہ چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔